سورہ مریم آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں کفار کی ہٹ درمی کا تذکرہ ہے، جن کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر تلاوت کی جاتی، اللہ کا کلام ان کو سنایا جاتا، بجائے اس کے کہ وہ اس سے متاثر ہوتے، اس پر ایمان لاتے، الٹا ایمان والوں کو یوں کہتے تھے، یہ بتاؤ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اور محفل کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو؟ قرآن مقدس کے اندر جس کامیابی کا تذکرہ تھا، جس کامیابی کی ان کو دعوت دی جا رہی تھی، وہ اسے کامیابی نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ابھی بھی کامیاب ہیں، کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس ہمارے گھر دیکھو، ہماری جائیدادیں دیکھو، ہمارے گھوڑے دیکھو، ہمارے اونٹ دیکھو، بھیڑ بکریاں دیکھو، سونا چاندی، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اور تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ تو پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا۔ جس چیز کا تم ہمیں بتاتے ہو اس سے زیادہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہماری محفلوں کو دیکھو، ہماری محفلوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کھانے کا، پینے کا، زیب و زینت کا سامان، کیسے ہم بیٹھتے ہیں، کیسے گو تکے لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تمہارے پاس تو کچھ مکان بھی اچھا نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی گو تکیے نہیں ہیں، تمہاری محفلیں ایسے سنسان پڑی ہوتی ہیں، وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، تمہارے پلے ہے ہی کیا؟ اگر تم کامیاب ہو تو تمہارے پاس یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت، دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوں، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس ہٹ درمی کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے پہلی امتوں میں سے جو نافرمان تھے ان کو ہلاک کیا، کیا ان کے پاس یہ ساز و سامان نہیں تھا؟ ان کے پاس مال و دولت، دنیا کی چیزیں نہیں تھی؟ ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہوئے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ کامیابی کے ذریعے نہیں ہے جن کو تم کامیابی کے ذریعے سمجھتے ہو۔
کامیابی ہے تو صرف اور صرف ایمان میں ہے، کامیابی ہے تو تقوی ہے، اعمال صالحہ کرنے کے اندر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ زیادہ ہے، مومن ہے، متقی ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام تو بہت ہی خوب ہے، اس لیے کہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں۔ جس کے پاس یہ کرنسی ہے وہ مالدار ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جائیدادوں کا مالک ہے، اس لیے کہ اس کو وراثت میں جنت ملنی ہے، جنت کے عالی شان باغات، محلات ملنے ہیں، دائمی نعمتیں ملنی ہیں۔ تو اصل جائیداد تو وہ ہے جو پکی پکی ملے گی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ کب تک ہے؟ جیسے یہ سانس نکلتا ہے سب کا سب ختم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر گمراہی کو پسند کرتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، تو ہم اس کو زبردستی ہدایت پر نہیں چلاتے، ہم اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتے، اور جو بندہ ہدایت پر چلتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے۔ اس لیے ہر ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اگر وہ ہدایت کو پسند کرتا ہے تو اس راستے پر آ جائے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، ہم اسے ہدایت پر استقامت عطا فرماتے۔ اور جو بندہ گمراہی کو پسند کرتا ہے تو گمراہی کو بھی ہم ایسے ہی لمبا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر یا تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اس پر، یا یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لے گا، یعنی کہ مرتے دم تک پھر ہم اس کو پیچھے نہیں پلٹنے دیتے۔ جب اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، جس رب نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات واضح طور پر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دونوں فریقوں میں سے، یعنی کہ ایمان والے اور کافر، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دو فریق ہیں، کون سا فریق خیر مقاما، وہ مقام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے قبل کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم احسن اثاثا، وہ سامان کے لحاظ سے ان سے زیادہ اچھی تھی، ورئیا، اور منظر کے لحاظ سے بھی بہت اچھی تھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو کوئی شخص گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس رحمان اس کے لیے اس گمراہی کو دراز کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے، ما یوعدون، وہ چیز جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب، یا تو عذاب دیکھیں گے، واما الساعہ، اور یا پھر قیامت دیکھیں گے، فسیعلمون، پس پھر یہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کون زیادہ برا ہے مکان کے اعتبار سے، واضعف جندا، کون زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت میں، اللہ ان کی ہدایت میں اور زیادہ ترقی ان کو دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے،
اللہ تعالیٰ کو انسان سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کو میں نے دست قدرت سے پیدا فرمایا، تو یہ دنیا کے اندر یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا ہے، تو اس میں وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ یعنی اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے کون کون سی اسباب ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں، منافق ہیں، یعنی کہ ایمان سے محروم ہیں، ایمان سے خالی ہیں، کامیابی تو وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اور ان کے اپنے الگ سے پیمانے ہیں کامیابی کے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں گے، ہم اس راستے کو اپنائیں گے، یہ کام کریں گے، پھر ہم کامیاب۔ اب ان کی کامیابی کے جو پیمانے تھے اسی حساب سے ان کا گمان یہ تھا، جو کہ غلط تھا، کہ جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، مال و دولت زیادہ ہو، عہدہ ہو، جس کی مجلس بہت بڑی جمتی ہو، بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہوں، کھانا پینا خوب چلتا ہو، یہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ ان کا اپنا گمان تھا، جبکہ اللہ جو کہ خالق اور مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے بنسبت انسان کے۔ انسان اپنے بارے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کمزور ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے ہوائی جہاز کو بنایا ہے، اب جس نے بنایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے اس کے اندر کتنا ایندھن ہو، کتنا اس کے اوپر بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں، کتنی بلندی پر اس کو اڑا سکتے ہیں، کتنی رفتار سے اس کو اڑا سکتے ہیں، کون سی اس کے لیے نقصان دہ ہے، کس چیز سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، جو صرف جاتے ہیں کبھی کبھار کہ اس کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی نے دور سے اس کو دیکھا کہ یہ ہوائی جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جس نے بنایا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب جو اسی کی رائے ہے وہ زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے موٹر سائیکل بنائی، جس نے پنکھا بنایا، جس نے کوئی گاڑی بنائی، یعنی جو انسان جس چیز کا موجد ہے، اس کا بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی لائف کے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی کے راستے کون سے ہیں، کیا کام کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، کیا چیزیں کرے گا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا نقصان ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کافروں کی حرکات بتائی، وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، پھر جواب بھی خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ یہ بتاؤ تم جو کہتے ہو جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، وہاں پر شراباً طہورا ملے گی، ہمارے پاس وہ سب کچھ پہلے ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، عیش کا مکمل سامان ہے، جو چاہیں کھائیں پئیں، شرابیں بھی چلتی ہیں، سب کچھ یہاں پر چلتا ہے، ہماری محفلوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ اپنی محفلیں بھی دیکھو، ہماری بھی دیکھو، پھر تم کہتے ہو جی ہماری طرف آ جاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محفل، ہمارا رتبہ، ہمارا مقام، ہماری شان تم سے بہت بلند ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں، ہم تو پہلے اوپر کے درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، ان سے پوچھو کہ جو ان سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں، کیا ان کے پاس ایسی محفلیں نہیں تھی، ان کے پاس ایسے محلات نہیں تھے؟ قارون کے خزانے کسی کو ملے آج تک؟ نمرود جیسی بادشاہت کسی کو ملی ہے مشرکین مکہ میں سے؟ جب وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے تو یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی کے لیے اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، قیامت پر ایمان لے کر آؤ، ایمان ہے تو کامیابی ہے۔ اور پھر جو مومن ہے اس کے اندر بھی دیکھو اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، دنیاوی لحاظ سے درجہ بندی ہے، لیکن چونکہ کامیابی کا دار و مدار دنیا پر نہیں ہے، اس لیے دنیا کے اندر تو درجہ بندی ہے،
لیکن جو اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ایک غریب انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ سجدہ کرے گا، اس کی ایک پیشانی ہے، اس کی ایک ناک، اس کے 2 کان ہیں، اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، وہ ان سب اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر جھکتا ہے تو بادشاہ کی بھی 4 ہاتھ نہیں ہیں، اس کے کچھ 6 کان نہیں ہیں، اس کے پاس بھی اتنے ہی اعضاء ہیں، اگر وہ بھی جھکے گا تو اتنا ہی رب کو راضی کر سکتا ہے جتنا کہ غریب۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک غریب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، جی میرا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر بادشاہ بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر حج کرنا چاہتا ہے، غریب نے اگر 7 چکر طواف کیا ہے تو امیر کے 14 نہیں ہے، اس کے بھی وہی 7۔ جو عبادت ہے اس میں کامیابی ہے، اللہ نے غریب امیر سب کو برابر دے دیے۔ اور جس نے مجھے راضی کرنا ہے اس میں یہ نہ دیکھو جی میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں کیسے راضی کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے پیسہ میں نے مانگا ہی نہیں، امیر ہے غریب ہے، آنکھیں سب کو دونوں دی ہیں، 2 دی ہیں، اب 2 آنکھیں اس کے ساتھ اچھا دیکھے یا برا دیکھے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، دونوں برابر ہیں۔ جس نے بھی آنکھوں کو اللہ کی مرضی منشا کے مطابق استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے منشا کے خلاف استعمال کیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو کامیابی کے اسباب قارون والے خزانے نہیں ہیں، یہ محلات نہیں ہیں، جائیدادیں نہیں ہیں۔ کامیابی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے جس میں سب کے سب بندے ہیں، بندگی میں سب برابر ہیں، سب کی نماز روزے سب کی نماز کی رکعتیں برابر ہیں، اس میں کوئی امیر غریب ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ امام کے سر کے اوپر کھڑا ہو، میں نیچے نہیں ہوگا زمین کے اوپر، یا وہ اگر امام سے اگر 1 قدم آگے بڑھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک ہی صف میں سب نے کھڑا ہونا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ گدا، اللہ کے حضور جب اللہ کو راضی کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یہاں پر کوئی تخصیص نہیں۔ اب یہ جو کافر تھے ان کا یہ فلسفہ اللہ نے رد فرما دیا، ان کا فلسفہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ یہ تانا دیتے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت تھے۔ 30ویں پارے کی سورۃ المطففین میں ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، وہ چونکہ فقراء مساکین تھے، کوئی غلام تھے، کوئی آزاد کردہ غلام تھے، دنیاوی لحاظ سے وہ بہت کمزور تھے، ہمارے لحاظ سے کمزور تھے، جب گزرتے تھے تو پھر یہ غمز آنکھ کے اشارے کو کہتے ہیں، یعنی آنکھوں کے اندر اشارے کرتے تھے، یہ وہ بیٹھے ہیں جو جنت کی دعوے کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یہ اشارے کر کے گزر جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے اشاروں کو قرآن مقدس کے اندر ظاہر فرمایا، واضح فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ جب گزرتے ہیں تو یہ یوں کرتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، تمہیں سمجھ نہیں آتی لیکن مجھے تو سمجھ آتی ہے۔ یعنی ان کے اپنے اندر چونکہ بد باطن تھے، اندر سے خبیث تھے، بد فطرت تھے، اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہم مالدار ہیں اور باقی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ یعنی کہ ان کو عام انسان ہی تصور نہیں کرتے تھے، ان کو ایک دوسری دنیا کے مخلوق سمجھتے تھے، جیسے کہ جانور ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو بھی رد فرما دیا کہ اللہ کے ہاں کون شان والا ہے، کون کامیاب ہے، کون رتبے والا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے پیمانے تم سے مختلف ہیں، یہ تمہارے پیمانے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیمانے الگ ہیں اور وہ اصل پیمانے ہیں۔ کسی عام بندے کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ پیمانہ وہ جو اللہ کا ہے، جو حق سچ والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں جو وقت ہے، جو ویلیو ہے، اس کی ہے جو ایمان والا ہے۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک شخص گزرتا ہے، گزر کے جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بندہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن وہ بڑا سردار تھا، بہت مالدار تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس کی ظاہری جو اس کی ٹیپ ٹاپ تھی، دنیا داری تھی،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کیا اللہ کے رسول اس بندے کی بہت بڑی وزنی ہے، یہ اپنے خاندان کا بڑا ہے، سردار ہے، اگر کہیں پر رشتے کا پیغام بھیجے تو فوراً قبول، اگر کسی محفل میں چلا جائے کسی کو سلو کرانے کے لیے اس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کی بہت قدر و منزلت ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا۔ ایک اور بندہ گزرا کہ جو مومن تھا، وہ بیچارہ نادار تھا، مفلس تھا، مالی لحاظ سے بڑا کمزور تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی، یہ تزکیہ تھا، یہ تربیت تھی، دنیا کی حقیقت ان کو بتانی تھی، ایمان کی شان بتانی تھی۔ اب دوسرا بندہ گزرا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ صحابہ کرام نے بتایا جی اس کی کیا بتائیں، کہیں پر اگر رشتے کا پیغام بھیجے تو رد، کسی تو کوئی رشتہ بھی دے کے راضی نہیں، اور کہیں پر جا کر بات کرے تو اس کی بات کا کچھ وزن ہی نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب یہ بات ختم ہو گئی، اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ کی قسم، وہ جو پہلا گزرا ہے سردار، اگر ساری دنیا ان سرداروں سے بھر جائے سارے مل کر اس مومن فقیر کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں اس کا یہ رتبہ ہے۔ تو یہ وہ پیمانہ ہے جو اللہ کا ہے، سچا کہ جھوٹا ہے؟ یہ اصل پیمانہ ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ ایک فقیر بندہ ہے جس کے پاس نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ دولت مندی ہے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ اور جس کے پاس قارون جیسے خزانے ہیں، نمرود جیسی بادشاہت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، سب سے کنگال وہی ہے، کیونکہ جو کرنسی اللہ کے پاس چلنے والی ہے اس کے پاس وہ جو نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پر وہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے، اور اس کے پاس وہاں کے ایک ریال بھی نہیں ہے، گھر میں اس کے پاس یہ پاکستانی روپے بڑے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، تو وہاں جا کر کتنا بے بس ہوگا، کیونکہ وہاں کی کرنسی جو نہیں ہے۔ ایک بندہ امریکہ جا رہا ہے، اس کے پاس وہاں کا ڈالر نہیں ہے، کہ اپنے ملک کی کرنسی لے کر جائے تو وہ کہیں گے چل پھینک اس کو، یہ یہاں نہیں چلتی، ڈالر ہیں۔ تو جس ملک کی جو کرنسی ہے اگر وہ ہے تو وہاں جا کر انسان مزے کر سکتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کرنسی ہے اصل جو اللہ کے ہاں چلنے والی ہے وہ ہے ایمان، تقوی، اعمال صالحہ والی۔ جس کے پاس وہ ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ دولت مند ہے، وہ امیر ہے۔ جس کے پاس وہ نہیں ہے، ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اللہ کے ہاں وہ غریب ہے، کیونکہ آخرت کی کرنسی اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو فلسفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کافر یوں کہتے تھے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ ان کا فلسفہ تھا، اللہ نے رد فرما دیا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے پیمانے کیسے بدل چکے ہیں، ہمارے پیمانے اللہ کے پیمانوں سے کیسے مختلف ہو گئے۔ ہمارے پیمانے آج بالکل اسی جیسے ہو چکے ہیں جیسے اس وقت کے کفار کے تھے۔ آج ہمارا مزاج بھی ویسا ہی بن چکا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ایک بندہ اگر غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے، ایسا کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، اچانک اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، بھی اللہ اس پہ اچانک ہی کو راضی ہوا ہے، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، باقی سب کا چھوڑ دیے، باقی کسی کا نہیں پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر ایک کے شرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے تو سارے پیارے ہیں۔ یعنی کہ جس کے پاس پیسہ آ جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ قارون سے بھی راضی تھا۔ پیمانہ تو پھر اگر یہاں پر وہی لاگو ہوتا ہے تو پھر وہاں بھی لاگو کرنا پڑے گا، لیکن وہ ہم نہیں مانتے۔ بچوں کا نام قارون بھی نہیں رکھتے، کوئی رکھتا ہے؟ کوئی بچوں کا نام نمرود رکھتا ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابو ہریرہ، جس کو فاقے آتے تھے۔ بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ بلال، جو بیچارہ غلام تھا، جو نادار تھا، مفلس تھا۔ یعنی کہ ہمیں محبت ان سے ہے، نام ان کے پسند کرتے ہیں، لیکن پیمانہ دوسرا ہے۔
پیمانہ وہی جو کافروں کا تھا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ جی بس یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اس پہ راضی ہو گئے، پہلے اس کے حالات بڑے خراب تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ تو یہ فلسفہ غلط ہے۔ اگر کافروں کا پیمانہ یہ ہو اللہ نے اس کو رد فرما دیا، اگر ہمارا پیمانہ وہی ہوگا اللہ اس کو بھی رد فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کے پیمانے کو ہمارے سامنے کیوں رکھا؟ تاکہ یہ سدھر جائیں، اپنی سوچ اپنا نظریہ تبدیل کر دیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ہیں مسلمان لیکن نظریہ وہی کافروں والا، پیمانے وہی کافروں والے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی جو سب سے بڑی دولت ہے، ہم اس دولت کو دولت تو مانیں۔ جس کے پاس وہ دولت ہے اپنے آپ کو وہ دولت مند تو مانے، اللہ کا شکر تو ادا کرے کہ اس نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی ہے، ایمان کی دولت۔ تو اپنی سوچ بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ انشاءاللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کم سے کم ایمان والے کو تو نہیں سمجھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا تو اپنے محبوب کے صدقے سے، اس میں کوئی شک ہے؟ اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کچھ ہوتا ہی نہ۔ یہ سب کچھ ہے تو اللہ کے محبوب کے دم قدم سے۔ اب اللہ کے جو محبوب ہیں یہ بتائیے کہ وہ کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ تھے؟ دو چار بندے بول رہے ہیں، باقی سارے خاموش ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ کامیاب تھے؟ کیا آپ کے پاس جائیدادیں تھیں؟ آپ کے پاس مال و دولت تھا؟ آپ کے پاس دنیا کی چیزیں تھیں؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کیسے کامیاب ہیں؟ اس لیے کامیاب ہے نا کہ سب سے جو بڑی دولت تھی وہ تو آپ کے پاس تھی نا، اور آپ کے پاس جو فقر و فاقہ تھا یہ اختیاری تھا، یہ اختیاری تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی خود نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اتنا مال ملے۔ اگر آپ سب کچھ قبول فرما لیتے تو آج امتی کہتے دیکھو جی ہمارے نبی کے پاس نہیں تھا سارا کچھ، پھر ہم بھی اس لیے تو جمع کر رہے ہیں، اس کو ہمارے نبی نے جمع نہیں کیا۔ لیکن آج اگر کوئی جمع کرنا چاہتا ہے، اتنا وہ حرص دکھاتا ہے، لالچی بنتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جو نمونہ اللہ کے نبی ہے نا، جب آپ کو دیکھتے کہتے نہیں جی وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ نے آفر دی کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا کر دیں، اللہ مذاق کر رہے تھے؟ کیا اللہ کی قدرت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کر سکتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ احد پہاڑ کو یہ نہیں ہے کہ سونے کا ہو جاتا تو کوئی 10 تولے سونا آ جاتا، کوئی 100 تولے سونا آ جاتا۔ 6 کلومیٹر لمبا، 6 کلومیٹر، اور چوڑائی تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں، دوسرے وقت نہ ہو، پھر اوپر دیکھوں، تاکہ میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہوں۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ فرماتے کہ ہاں کر دو، ہاں کر دیتے، اللہ احد پہاڑ کو سونے کا کر دیتا، تب آپ کیا کرتے؟ فرمایا کہ میں اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتا، جب تک ختم نہ ہوتا میں اپنے گھر نہ آتا۔ اللہ کر بھی دیتا تو میں نے گھر نہیں لے کے آنا تھا، اللہ کے راہ میں لوٹا کے پھر آنا تھا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ جمع کرنے میں ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے راہ میں کھلانے کا جو مزہ ہے وہ کھانے کے اندر ہے ہی نہیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ اللہ نے ایسے تھوڑی فرما دیا، اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا کہ تو ہر روز دعا کر سخی کے مال کو بڑھا۔ فرشتہ ہر روز اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ سخی کے مال کو بڑھا۔ جس اللہ نے خود فرشتہ بھیج رکھا ہے اس کی دعا رد کرے گا؟ اور جو بخیل ہے فرشتہ بھیج رکھا ہے جو بد دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو کم کر۔ تو اللہ کے نبی سے سخی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا سخی کو پیدا ہوا ہے؟ نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس سارا کا سارا سونا ہو جاتا تو میں تقسیم کرنا شروع کرتا،
جب تک ختم نہ ہو جاتا میں اپنے گھر واپس نہ آتا۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو یہ فقر تھا یہ اختیاری تھا، تبھی تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم احینی مسکینہ۔ یہ جو فقراء ہے نا، جن کے پاس مال و دولت کم ہے، ان کے لیے اس حدیث پاک میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو فقیر ہیں، ہم تو مساکین ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں وہ کر سکتے ہیں، ضروریات بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا سنیے، اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، موت دے تو مسکینی کی حالت میں۔ اب کوئی بندہ یہ کہ جی ہاں بھائی فقراء مساکین کو تسلی دینی تھی اس لیے کہہ دیا چلو وہ خوش ہو جائیں گے، نہیں۔ اگلی دعا کا جو آخری حصہ ہے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، قیامت کے دن میرا حشر بھی ان مساکین کے ساتھ کرنا۔ چلو دنیا کی حد تک ہوتا تو بات سمجھ آتی ہے، آخرت میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا حشر بھی ان مساکین کے ساتھ کرنا۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی مساکین کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اس مقام پر بھی یاد فرمایا کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جتنا دے دے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگنی چاہیے۔ قناعت نہ ہو تو سونے کی وادی بھی مل جائے، ابن آدم تمنا کرتا ہے کہ ایک اور ہو جائے۔ یہاں پر انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، جتنا بھی آ جائے انسان کہتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو چیز مانگنے کی ہے وہ ہدایت ہے، وہ مانگو۔ اور جس نے ہدایت مانگی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کی ہدایت کو ہم اور بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، جو بندہ حرام کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ اس کی گمراہی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو حرام مانگتے تو لے، تو اسی میں خوش ہے تو چل، تو اسی میں خوش رہ۔ جہنم میں جائے گا تو وہ تو بعد کی بات ہے، دنیا کے اندر تو اگر خنزیر کھانا چاہتے تو کھا، کتا کھانا چاہتے تو کھا، پابندی نہیں ہے، کوئی یہاں پر فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا جو اندر نہیں جانے دے گا، کھا لے۔ ایک لقمے میں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ کے ہاں بہترین چیز ہے والباقیات الصالحات، وہ ہیں اعمال صالحہ، نیکیاں ہیں۔ انسان جتنی زیادہ کر سکتا ہو کرے، خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے، انجام کے لحاظ سے بہترین ہے کہ آخرت کی کرنسی ہے۔ باقی انسان نے جو کھا لیا یہ اس کا ہے، جو پی لیا پہن لیا وہ اس کا ہے، باقی سارا کا سارا اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ سانس ختم ہونے کی دیر ہے، سارے کے سارے آتے ہیں یہ میرا، وہ کہتے ہیں یہ میرا، یہ اسے لے لو، یہ اس کو اتار لو، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جا سکتا، صرف اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے اعمال جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ ہمارے ساتھ اعمال جائیں تو اچھے ہوں، قبر کے اندر پھر وحشت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تنہائی کے اندر ہم روئیں چیخیں چلائیں نہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اچھی شکل میں آئیں گے، ہمارا کام بنے گا۔ خدا نہ خاصہ برے اعمال کر لیے، بری شکل میں آئیں گے، ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔